Double tap to activate. السلام علیکم دوستو، میں عامر شہزاد اور کھٹی میٹھی یادیں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج پھر ایک واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ بھی میرا خیال ہے پہلے میں نے سنایا تھا، لیکن بہت ٹائم ہو گیا اس کو، تو آج میں نے کہا ایک دفعہ پھر سنا دیں۔ تو ہوا یہ کہ ہم لوگ سندھ میں رہتے ہیں، تو یہاں کی ایک روحانی شخصیت بھی ہیں اور سیاسی شخصیت بھی ہیں، پیر پگاڑا کے نام سے۔ پاکستانی تو سارے جانتے ہوں گے، مسلم لیگ فنکشنل ان کی پارٹی ہے، تو باقی انڈیا کے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے۔ تو ان کے ہاں ایک میلہ لگتا ہے، ہر سال جو ہے ایک میلہ لگتا ہے، کیونکہ وہ پیر صاحب ہیں، تو ان کے جو بڑے گزر چکے وہ جتنے بھی ہوں گے وہ پیر پگاڑا ہی ہوں گے، نام ان کے اور ہوتے ہیں، لیکن جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم جو بڑے پیر صاحب ہوتے ہیں وہ پیر پگاڑا ہی کہلاتے ہیں۔ تو ان کا میلہ لگا ہوا تھا، تو ہم نے سوچا یہ کہ جیسے عام میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے سامان یہ وہ میوزک سب کچھ ہوتا ہے، تو ہم نے یہی سوچا کہ ایسا ہی میلہ ہوگا۔ تو اس ٹائم میں کراچی میں رہتا تھا، وہاں سے ہم لوگ نکلے، جس میں میرے دوست تھے میرے ساتھ، ایک کا نام مختار تھا، ایک حنیف صاحب تھے، ایک اسلم کنڈا، اور ایک عبد الخالق صاحب تھے، حافظ قرآن تھے عبد الخالق صاحب، اور ایک شیخ خالد صاحب۔ یہ ہم بندے سوری کراچی سے نکلے کہ بھائی میلے پہ جائیں گے، 3 دن کا میلہ ہوتا تھا، بلکہ ہوتا ہے۔ تو کافی لمبا چوڑا سفر تھا کراچی سے، تقریباً کوئی 6 ساڑھے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا سفر ہے ٹرین کے ذریعے۔ تو ہم لوگ ٹرین پہ چڑھ گئے، وہاں جا کے اترے، خیر پور کا اسٹیشن آتا ہے، وہاں اترے، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ ایک گاؤں ہے ان کا، یعنی ان پیروں کا ہی گاؤں ہے، جو پیر صاحب ہیں انہی کا گاؤں ہے وہ، پیر جو گوٹھ کے نام سے، یعنی کہ پیر کا گاؤں، پیر جو گوٹھ، یعنی یہ سندھی کا جملہ ہے جس کا ترجمہ ہے پیر کا گاؤں سوری۔ تو بہرحال وہاں ہم پہنچے، پہلے تو پہنچنا جو معاملہ تھا وہاں سے بڑی پریشانی تھی، کیونکہ بسیں جو آ رہی تھیں بہت زیادہ رش تھا ان پہ، جو گاؤں کی طرف جا رہی تھیں بے انتہا رش تھا، تو ان پہ ہمیں چڑھا نہیں رہے تھے وہ، کہ بھائی گر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیونکہ بہت رش ہے۔ اس قدر رش تھا کہ لوگ جو ہے وہ لٹکے ہوئے بھی تھے، اور چھت بھی ایسے بھری ہوئی تھی کہ جیسے بھیڑ بکریوں کو اوپر باندھ دیا گیا ہو، اتنے افراد اتنے بس کے اندر نہیں تھے جتنے اوپر چھت پہ تھے۔ بہرحال ہم نے بھی کہا نہیں بھائی ہم نے جانا ہے، تو وہ 4 5 6 بسیں گزر گئیں، اس کے بعد ایک بس پہ ہم چڑھنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ کنڈکٹر اس کا جو تھا کچھ اچھا آدمی تھا، اس نے کہا یار جب دوسرے بیٹھ رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے بھائی، ان کو بھی بیٹھنے دو۔ تو ہم لوگ چھت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب چھت پہ جب چڑھ کے بیٹھ گئے تو بڑے انہوں بار بار وہ چیختے رہے سارے لوگ کہ بھائی ہاتھ مضبوط رکھنا، ہاتھ مضبوط رکھنا، اگر ہاتھ چھوٹ گیا، کیونکہ گاڑی جا رہی تھی بہت اسپیڈ میں، کبھی ادھر کو لگ رہا تھا کلٹی ہو جائے گی، کبھی لگ رہا تھا اس سائڈ کو کلٹی ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا اگر ہاتھ چھوٹ گیا تو سمجھو گئے،
تو بچنے کا چانس نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم بیٹھے رہے سکون سے، اس کے جنگلہ جو ہوتا ہے چھت کا اس کو پکڑ کے۔ تو وہاں جو ہے جو عبد الخالق صاحب ہمارے تھے، حافظ صاحب، انہوں نے کہانی شروع کر دی، ارے یار اس پیر کو یہ خدا مانتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں کیا مانتے ہیں۔ تو سندھی لوگ جو ہیں وہ ان پیر صاحب کا بہت احترام کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی جانوں سے بڑھ کے جو ہے ان کی عزت اور حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ایک بندہ جو ہے وہ ہاتھ ڈال کے نا اس کی گردن میں، تو بولا کیا کہہ رہا بھائی تو وہ آگے کچھ بولنے لگے، میں نے جو ہے ان کو چپ کرایا، میں کہا بھائی میں سندھ کا رہنے والا ہوں، میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے، چپ ہو جاؤ تو بہتری اسی میں ہے تمہاری۔ لہذا وہ خاموش رہے، لیکن پھر اس بندے نے جب دیکھا نا کہ نابینا آدمی ہے، پہلے اس کو اندازہ نہیں تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا اور یہ بول کے چھوڑا کہ کاش کہ تو نابینا نہ ہوتا، تیرے میں اتنے ٹکڑے کرتا کہ تو ساری زندگی جو ہے نا تیری نسلیں بھی جو ہے وہ اپنے آنے والوں کو کہہ جاتی کہ ہمارے پیر کے خلاف بات نہیں کرنی۔ حر کہلاتے ہیں ان کے مرید جو ہیں، وہ حر کہلاتے ہیں، اور بے انتہا اپنے مرشد سے جو ہے وہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ وہ اگر آپ نے کوئی بھی بات کر دی جو کہ ان کے پیر کی شان کے خلاف ہے تو سمجھو کہ پھر جہاں تک وہ انہیں جانا پڑے گا وہ جائیں گے، ایسا حشر کریں گے بندے کا کہ پہچان نہیں سکے گا اس کو کوئی۔ تو بہرحال ہم وہاں پہنچے، وہاں جا کے ہم نے جب دیکھی صورتحال تو رات کے کوئی 11-12 بجے کا ٹائم تھا جب ہم پہنچے۔ پتہ چلا وہاں کوئی ہوٹل ووٹل نہیں ہے، کوئی ٹھیلا ویلا نہیں ہے، جیسے میلے میں تو ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہوٹل بھی ہوتے ہیں، پکوان ہوتے ہیں جہاں آپ کھا سکتے ہیں، پھر جو ہے وہ سارا انتظام ہوتا ہے اچھے طریقے سے، کہیں میوزک چل رہا ہوتا ہے، کہیں کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ میلہ اس قسم کا میلہ نہیں تھا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ تو بہرحال ہوا کیا کہ ہم تنگ آ کے وہاں جو پتہ ہم نے کیا تو انہوں نے کہا بھائی جو مرشد کا لنگر ہے وہ ملے گا تمہیں، وہ کھاؤ، اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہے، وہ جتنا بھی کھاؤ وہ اس پہ پابندی نہیں ہے، بیٹھ کے وہ کھلاتے ہیں بٹھا کے وہ۔ تو بہرحال ہم نے تو نہیں کھایا وایا، وہاں سے ہم واپس نکل پڑے، اب کیا کریں بھائی، بس نہیں ہے کچھ نہیں ہے، تو پیدل چل پڑے بھائی، جس سائڈ سے آئے تھے اسی سائڈ کو جو ہے پیدل چل پڑے، تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے چلتے رہے۔ اب رات کا ٹائم، روڈ بالکل خالی اور دونوں سائڈ پہ کھیت، کہیں سے گیدڑ کی آواز آ رہی ہے تو کہیں سے جو ہے اور کسی جانور کی آواز آ رہی ہے، اب ڈر بھی رہے ہیں نابینے حضرات اور چلتے بھی جا رہے ہیں۔ بہرحال 1.5-2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ایک روڈ پہ پہنچے، تو وہاں سے ہمیں بس مل گئی خیرپور آنے کے لیے۔ ہم خیرپور میں آ گئے اور وہاں سے اسٹیشن پہ آ گئے، گاڑی کا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا، گاڑی آ گئی، اس پہ ہم چڑھے، اور گاڑی میں اتنا رش تھا کہ بڑی مشکل سے جہاں جو پیر رکھ دیے تھے وہ ہل نہیں سکتے تھے وہاں سے۔ تو میری حالت جو ہے وہ بڑی خراب ہوئی تھی، بلکہ سب کے ساتھ یہی حال تھا، کیونکہ نیند پچھلی رات کی بھی نہیں ہم نے کی تھی، اور سارا دن بھی ایسی خواری میں گزارا، تو پھر یہ رات بھی ایسے ہی آدھی سے زیادہ تو گزر گئی تھی۔ تو بہرحال ہوا کیا کہ عبد الخالق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں بیچ میں اسٹیشن آتا ہے سٹھار جا،
वहाँ उतरते हैं, वहाँ होटल है, उधर जाके कमरा बुक कराते हैं और सो जाते हैं। तो मैं तो पहले ही बहाना ढूंढ रहा था कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि किसी तरीके से नींद आज पूरी कर सकें। तो मैंने कहा चलो ठीक है उतरो। जैसे वो सिठारजा का स्टेशन आया तो हम उतरे। तो जब उतरे तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था प्लेटफार्म, कोई चीज नहीं थी, कोई बंदा नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने कहा यार अब्दुल खालिक साहब, आप कह रहे थे कि इधर होटल है और ये चाय वाय भी मिल जाएगी और ये भी होगा वो भी होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है। नहीं वो दूसरी साइड होगा शायद, हम जो है जिस साइड उतरे हैं इस साइड पे नहीं होगा कोई स्टॉल वगैरह, दूसरी साइड होंगे। इन्हीं चक्रों में ट्रेन चल गई। जब वो चल गई तो फिर हमने लाइनें क्रॉस करके दूसरी साइड गए। जब दूसरी साइड गए तो उधर भी यही हालत थी, बिल्कुल सन्नाटा था, कुछ नहीं था उधर। इतने में एक पुलिस वाला आया तो उससे हमने पूछा भाई इधर कोई होटल वोटल कोई ऐसा जहाँ कमरा हम लेके रह सके। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो कोई होटल वोटल नहीं है, ये छोटा सा स्टेशन है, यहाँ होटल क्या करेगा। तो बहरहाल फिर जो है कहने लगे अब ऐसा करें कि ट्रेन कब आएगी। उसने कहा भाई ट्रेन तो सुबह 10 बजे आएगी। तो और परेशानी बन गई यार, ये तो उतर के और जलील हो गए। सारे चढ़ाई कर दी सबने वो अब्दुल खालिक साहब पे कि तुमने जो है खुआर करके रख दिया। कहा जी पहले इधर था तो अब नहीं है, तो पहले होटल था। वो असल में स्टेशन का नाम भूल गए थे। जिस स्टेशन पे उन्होंने हमें उतारना था वो हम पीछे छोड़ आए थे, वो था मेहराबपुर। और उन्होंने हमें उतारा लाके सिठारजा। सिठारजा जो है वो बहुत छोटा सा स्टेशन था, वहाँ कभी भी होटल नहीं था। तो लिहाजा जो है वो नाम के चक्कर में गड़बड़ हो गई। बहरहाल हमने पूछा पुलिस वालों से कि भाई इधर ये बताओ कि रोड किस साइड नजदीक है जहां से हमें कराची की बस मिल जाए। सोचा ये कि कराची की बस में बैठेंगे सो जाएंगे। तो बहरहाल वहां से जो है उन्होंने बताया भाई ये रोड तो है लेकिन इस टाइम कोई चीज आपको उस रोड तक नहीं ले जाएगी। पैदल जाना चाहो तो वो तुम्हारी मर्जी है, हम मशवरा नहीं देंगे कि पैदल जाओ। क्योंकि रास्ते में जो है वो जंगल हैं, खेत हैं, कोई चोर मिल जाए, कोई जानवर कोई ऐसा मिल जाए, नाबीने बंदे हो सारे। तो हम तुम्हें ये मशवरा कभी नहीं देंगे कि पैदल चले जाओ। बहरहाल जी ब्लाइंड सारे अड़े हुए थे, नहीं जी हम तो जाएंगे भाई, पैदल ही जाएंगे, बहरहाल जाएंगे, रोड पे हमने पहुंचना है। उन्होंने कहा ठीक है जाना है तो जाओ भाई। अब पैदल चल चल पड़े। पक्का रोड बना हुआ था बेहतरीन किस्म का। उस रोड पर चलते गए जब काफी आगे चले गए तो पता चला कि आगे तो भाई झाड़ियां आ गई हैं। रोड के ऊपर जो है कांटेदार दरख्त और बुरा हाल, कहीं से कोई रास्ता नहीं है। यार सब ने कहा यार जो असल रोड हमने छोड़ दिया होगा, ये किसी और साइड आ गए हैं, वापस चलो। वापस चल पड़े। काफी वापस जाने के बाद फिर वापस आए, नहीं यार कोई रोड तो वो है नहीं। वापस आए तो फिर वही झाड़ियां थी, वही कांटेदार दरख्त थे। उसके आसपास साइडों पर देखने लगे कहीं इधर को मुड़ गया हो कहीं उधर को मुड़ गया हो। तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं था, मुड़ा उड़ा वो कहीं नहीं था। तो बहरहाल फिर जो है एक दफा फिर वापस गए, वापस जाने के बाद फिर वापस आए। जब तीसरी दफा वापस आए तो झाड़ियां नहीं थी, कोई दरख्त, बस वहाँ रोड था बाकायदा और कोई उधर दरख्त नहीं था रोड पे, कोई झाड़ियां नहीं थी। सीधे सीधे हम चलते रहे। बहरहाल जैसे हमने वो क्रॉस की जगह,
جہاں پہلے میں جھاڑیاں ملی تھی. تو حافظ عبد الخالق صاحب جو ہیں وہ کچھ پڑھنا شروع ہوئے. کچھ شک ان کو ہوا یا کوئی آواز ایسی انہوں نے سنی یا کیا ہوا یہ اللہ جانے. تو وہ کچھ صورتیں قرآن پاک کی پڑھنا شروع کر دی انہوں نے. اور جیسے ہی پڑھی تو ایک زوردار قسم کا تھپڑ ان کو پڑا. وہ کافی ضعیف تھے. اور جو میں ان کو لے کے چل رہا تھا میرا بازو پکڑ کے انہوں نے کھینچا ہوا تھا پیچھے کو. بڑی مشکل ہو رہی تھی مجھے چلنے میں کیونکہ خود بھی چلنا ہے اور اس کو کھینچنا بھی ہے. تو جیسے وہ تھپڑ پڑا تو وہ زور سے مجھے پیچھے سے دھکا دینے لگے. اتنی سپیڈ بڑھ گئی ان کی کہ وہ مجھے دھکا لگانے لگے کہ جلدی چلو, یہاں سے جلدی نکلو, بس یہاں سے جلدی نکلو. یہ رٹ لگائی ہوئی تھی انہوں نے. تو اب سائڈوں سے جو ہے وہ سارے وہ کھیت ویت تھے. پہلے جنگل ایک آیا, وہاں بھی کئی جانوروں کی آوازیں ہم نے سنی. گیدڑوں کی تو آوازیں تو مسلسل ہی آ رہی تھی, ظاہر ہے ان کا تو بسیرا وہی ہے. تو وہ شور مچا رہے تھے, کوئی نزدیک کچھ دور کے. تو بہرحال جو ہے ایسی آوازیں آتی رہی مسلسل. ہم چلتے گئے جب کافی سارا آگے چلے گئے تو پھر وہاں ہم بیٹھ گئے. ہم نے کہا بھائی عبد الخالق صاحب, اب بات یہ ہے کہ ہم تو ادھر بیٹھ کے پیئیں گے سگریٹ, تمہیں اگر جلدی ہے تو آگے نکل جاؤ, جاؤ ہم نہیں جائیں گے. تھک گئے ہیں, انسان ہے ہم, کیا سمجھا ہوا تم نے بھائی. مسلسل دھکا دیے جا رہے ہو, بھاگو 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 بھاگو, کیوں بھاگو. ہم وہاں بیٹھ گئے, سگریٹ وگریٹ جو پینے والے تھے وہ پینا شروع ہو گئے. تو بہرحال وہ کافی 10-15 منٹ وہاں بیٹھے رہے, پھر اٹھ کے چلے. جب چلے تو کافی سارا آگے جانے کے بعد روڈ کی آواز آنا, یعنی کہ جو روڈ پہ ٹریفک چل رہی تھی وہ آواز آنا شروع ہو گئی. شکر کیا اللہ کا کہ روڈ نزدیک آ گیا ہے. پھر تھوڑی سپیڈ ہماری خود ہی بڑھ گئی. ظاہر ایک تسلی ہو گئی نا, آسرا ہو گیا کہ بھائی اب پہنچنے والے ہیں. اس کے بعد جو ہے تقریباً 15-20 منٹ ہم چلے اور ہم پہنچ گئے روڈ پہ. روڈ پہ پہلے تو کھڑے رہے ادھر ہی کافی دیر, کیونکہ بس وس آئے گی اور جو ہے اس کو رکے گی یا چڑھیں گے بس پہ. پھر ایک بندہ آیا ہمارے پاس, کہاں جانا بھائی. ہم نے کہا بھائی ہم نے جانا ہے کراچی. اس نے کہا کراچی جانے والی بس جو ہے وہ آدھے گھنٹے بعد آئے گی. فی الحال لوکل بسیں جو ہیں وہ مل جائیں گی, لیکن وہ حیدرآباد یا نواب شاہ جا کے اتار دیں گی. اگر کراچی جانا تو آدھے گھنٹے کے بعد آئے گی. تو ہم نے کہا یہاں کوئی ہوٹل ووٹل, اس نے کہا ہوٹل کے سامنے کھڑے ہو, روڈ پار کرو گے تو سامنے ہوٹل ہے. وہاں ہم گئے, ہوٹل پہ بیٹھ گئے, چائے وائے کا آرڈر دیا. جو کسی نے کھانا پینا تھا وہ آرڈر دیا, کوئی بسکٹ کسی نے منگایا, کسی نے کچھ منگایا. تو ہم چائے وائے پینے لگے. تو وہ بندہ جو ہمیں لے کے آیا تھا اس نے پوچھا تم لوگ آئے کہاں سے. ہم نے کہا بھائی ہم سٹھارجہ سے آئے ہیں. سٹھارجہ سے پیدل یہاں آئے ہو. تو ہم نے کہا بالکل بھائی پیدل ہم آئے ہیں سٹھارجہ سے یہاں تک. جس جگہ ہم کھڑے تھے وہ ہنگورچا کہلاتا ہے, چھوٹا سا شہر ہے, بس اسٹاپ ہی ہے اصل میں. ہنگورجا نام ہے اس کا. تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جہاں سے تم گزر کے آئے ہو, مغرب کی اذان کے بعد یہاں سے گاڑی پہ بندہ نہیں گزر سکتا, کیونکہ راستے میں اویس شاہ کی درگاہ ہے اور وہ ایسے ولی ہیں کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے مغرب کے بعد. اور وہاں جنات کا پہرا رہتا ہے,
اور جو بھی بندہ وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کا اشر نشر کر کے رکھ دیں گے۔ تو تم لوگ پیدل کیسے آ گئے وہاں سے؟ تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو جھاڑیاں تھیں، وہ جو کانٹے دار درخت روڈ پہ لگ گئے تھے، وہ کیسے لگے تھے، اور وہاں سے جو تھپڑ پڑا ان کو وہ کیسے پڑا، اور کس طریقے سے ہم جو ہے وہاں سے بچ بچا کے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہم پہ کہ اس تھپڑ کے علاوہ کسی کو نقصان کچھ نہیں ہوا۔ اور ان کو تھپڑ جو پڑا وہ حافظ قرآن تھے، اور وہ تھپڑ اس لیے پڑا کہ وہ اس ٹائم جو ہے وہ پاک حالت میں نہیں تھے، ویسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور کہیں پیشاب وشاب کیا ہوگا بغیر پانی کے، کچھ ایسا چکر تھا، تو جس کی وجہ سے وہ تھپڑ انہیں کھانا پڑا، ورنہ اچھے خاصے وہ پڑھے لکھے بندے تھے، اور کافی زیادہ جو ہے وہ اچھے انسان تھے۔ تو ویسے وہ قرآن پاک پڑھتے تو کچھ نہیں ہوتا ان کو، بلکہ کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا، سب کی حفاظت ہوتی، لیکن جب بغیر وضو کے اور بغیر پاکیزگی کے انہوں نے پڑھا تو پھر انہیں تھپڑ کھانا پڑا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، میں نے کہا یہ سنا دیں دوستوں کو۔ تو ایسے معاملات بھی ہو جایا کرتے ہیں جانے انجانے میں۔ اب ظاہر ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس راستے میں جو ہے وہ ایسا مسئلہ ہے، اگر پتا ہوتا تو ہم ادھر ہی اسٹیشن پہ ہی رہتے، کیونکہ اسٹیشن پہ تو خطرہ کوئی نہیں تھا ہمیں۔ تو وہاں سے ہم ادھر آئے، وہ صرف اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ راستے میں یہ معاملات ہیں۔ پھر ہم وہاں بیٹھے رہے، چائے وائے پی کے سکون سے، اسی بندے نے ہمیں بس پہ بٹھا دیا، اور پھر ہم بس پہ چڑھ کے سکون سے سو گئے، اور کراچی جا کے آنکھ کھلی۔ بہت شکریہ۔